السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقفے کے بعد یہ دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور پہلا سوال آیا ہے فیصل آباد سے، خاتون ہیں، بچی ہیں ربیہ، ان کی طرف سے، اور فیصل آباد سے ہی میں جواب عرض کر رہا ہوں۔ آج کل پاکستان آیا ہوا ہوں کہ خامد لمبا عرصہ نان و نفقہ نہ دے اور نہ بیوی سے تعلقات رکھے تو اس صورت میں عورت کیا کرے؟ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ صرف ایک خاتون کا مسئلہ نہیں، اور بہت ساری ہماری مسلمان بہنوں کا، بیٹیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو غیر ملک میں رہتے ہیں، چند روپوں کی خاطر اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجئے، اپنے گھر کو آباد رکھیے۔ پیسہ گھر کے لیے ہوتا ہے، گھر کو ختم کر کے، برباد کر کے پیسہ کمانا سمجھداری نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسرے وہ لوگ بھی جو اپنے وطن، اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیویوں سے تعلقات کے حوالے سے فرائض پورے نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خاتون کو حق ہے۔ نان و نفقہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص نان و نفقہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تو اس کے لیے نکاح کی فرضیت بھی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی خامند نان و نفقہ نہیں دے سکتا اور عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے شخص سے عورت کو حق ہے کہ اپنی جان خلاصی کرا لے، اسے الگ ہو جائے، خلع کے ذریعے عدالت میں رٹ دائر کر کے، تو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری خامند جو نہیں ادا کر سک رہا، خاتون اس سے الگ ہو کے اپنی نئی زندگی کا سلسلہ شروع کر سکے۔ دوسرا سوال ہے محمد امجد اٹک صاحب سے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فجر کی سنت اگر جماعت سے نکل گئی تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی سنتیں سنت ہیں، اگر جماعت فجر کی جانے کا ڈر ہو تو سنت چھوڑ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ البتہ جو سنتیں ہیں ان کی قضا نہیں، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن ان تمام سنتوں میں جو صبح سے شام تک نمازوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی ہے۔ اس لیے فجر کی سنتوں کے حوالے سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ شخص طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے اس کو ادا کر لے تاکہ عادت نہ چھوٹے، اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس پر قضا نہیں ہے یا کسی نے نہیں ادا کی۔ فجر کے فرضوں کے بعد سنت ادا کرنا مکروہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز صبح کے بعد لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے، حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج بلند ہو جائے۔ چنانچہ سورج جب بلند ہو جائے گا تو پھر نوافل کی اور قضا اور یہ سنتوں کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ قضا نماز البتہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت نہ پڑھے۔ لیکن اگر پڑھ لی کسی نے تو یہ مکروہ لکھا ہے احناف کے ہاں۔ باقی ہمارے دوسرے مسلک جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں، باقی دیگر ائمہ کے ہاں بھی گنجائش ہے۔ تیسرا سوال حاجی ابرار الحق صاحب کا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ یہ کافی تفصیل طلب سوال ہے، لیکن مختصر میں یہ بتاؤں گا، زکوٰۃ ہوتی ہے سونے پر، چاندی پر، نقدی پر، مال تجارت پر، ہر اس مال پر جس میں قوت نمو ہو، جس میں بڑھوتری کا امکان ہو۔ چنانچہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو اس سے مزید دولت، مزید پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ باقی زکوٰۃ جو کھیتی باڑی پر، جانوروں پر ہے، وہ الگ، اس کا نصاب بھی ہے اور اس کی الگ شرائط بھی ہیں۔ باقی زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور کن پر نہیں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ جن چیزوں پر فرض ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور نصاب یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا یا اس کے ایکویلنٹ کوئی چیز
کوئی رقم ہے، ڈالر ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یا 52.5 تولے چاندی، اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور کن چیزوں پر ہے اور کن چیزوں پر نہیں؟ جو انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، گھر کے فریج ہے، ٹی وی ہے، اس طرح کی جو ضروری اشیاء ہیں یا کپڑے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو تجارت کا مال ہے، مثلا یہی پلاٹ کسی کے پاس ہے اپنے استعمال کے لیے یا بچوں کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہی پلاٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دوں گا، پھر اس پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح موبائل ہے، اگر ذاتی استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، گاڑی ہے ذاتی استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ تو جو چیزیں ذاتی استعمال میں سوائے زیور کے، زیور اگر پہنا ہوا بھی ہے، استعمال میں بھی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ محمد سلیمان صاحب امریکہ نیو جرسی سے، آج کی انسانوں میں مصنوعی نسل کشی کے ذریعے اولاد کا حصول کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ مصنوعی نسل کشی، عموماً اس جملے کے اندر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، نسل کشی کہہ دیتے ہیں۔ نسل کشی الگ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور نسل کشی کا مطلب ہوتا ہے افزائش نسل۔ تو نسل کشی جیسے محنت کش اور کشیدن سے ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور کشی کشتن سے ہے، قتل کرنا، تو جیسے خود کشی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہے، انسانوں میں مصنوعی نسل کشی کے ذریعے اولاد کا حصول مصنوعی نسل کشی چند شرائط کے ساتھ اس میں گنجائش ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی اس میں شریک نہ ہو، یعنی بیضا ہے تو بیوی کا، اور پانی ہے تو وہ مرد کا، خامند کا۔ اگر تیسرے آدمی کو شریک کیا جائے گا تو وہ ناجائز، وہ حرام، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اس انداز سے اگر کیا جائے کہ بعض اوقات عورت کے رحم میں کوئی بیماری کی وجہ سے بچے کی گروتھ کا امکان نہ ہو تو باہر اس کی گروتھ کی جاتی ہے، تو اس میں گنجائش ہے، اس طریقے سے اولاد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سمینہ یو کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مکمل طور پر اس کا طریقہ بتائیں۔ زکوٰۃ کا حساب یہ کر لیں کہ آپ کے پاس جتنا سونا ہے، اس سونے کو جس کرنسی میں آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، اس سونے کی قیمت لگا لیں۔ مثلا 10 تولے سونا ہے تو 10 تولے سونے کو اگر آپ پاک روپیز میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنے عزیزوں کے اندر، تو 10 تولے سونے کی قیمت جو پاک روپیز کے اندر ہے وہ لگا لیں، ایک۔ نمبر 2، جتنا بینک کے اندر یا ہاتھ کے اندر کیش ہے اس کو بھی اس کے اندر جمع کر لیں۔ نمبر 3، اگر کوئی بزنس مال آپ کے پاس ہے تو اس کی ویلیو بھی لگا لیں، وہ بھی اس کے اندر لگا لیں۔ چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو بھی، جو کرنٹ ویلیو ہو، اس کی قیمت بھی اس کے اندر جمع کر لیں۔ اب یہ شیئر اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی ویلیو بھی اس کے اندر جمع کر لیں۔ اب یہ 3-4 قسم کی آپ کے پاس اماؤنٹ اور آمدنی کا جو سلسلہ ہے وہ آپ نے سب جمع کر لیا۔ جمع کر لیں اس کو، اور اس کو 40 پہ ڈیوائیڈ کر لیں، تو جو آنسر آئے گا یہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کی تاریخ میں جو اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو خرچ ہو چکی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر کسی سے قرض آپ نے لینا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر آپ کو ملنے کی امید ہے تو اس پر بھی آپ زکوٰۃ ضرور دے دیں۔ جی اگلا 6واں سوال ہے، فرقان حیدر کراچی سے، سگریٹ، نسوار، پان وغیرہ کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟
وضو ٹوٹتا ہے بدن سے کوئی چیز باہر نکلے، پیشاب کے راستے سے یا پخانے کے راستے سے، چاہے ہوا ہو یا پیشاب ہو، یا بدن سے خون یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نسوار سے یا سگریٹ سے ظاہر ہے ایسی چیز نہیں ہوتی تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نسوار یا سگریٹ کے ساتھ جب مسجد میں جائے گا تو منہ کے اندر کی بدبو ایسی ہوگی کہ دوسرے نمازیوں کو بھی نقصان دے گی اور اللہ کے فرشتوں کو بھی نقصان دیتی ہے، وہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، اس لیے منہ صاف کر کے آ سکتا ہے۔ البتہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کوئی ایسا نشہ نہ استعمال کر لے کہ جس سے ہوش ختم ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ بے ہوشی کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی ہوش کے اندر ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔